امر و خلق میں فرق یہ ہے کہ جیسے کوئی جب آرکیٹیکٹ کوئی نقشے بناتا ہے کسی بلڈنگ کا، تو وہ جس دن آپ کو نقشہ دیتا ہے اس دن بیٹھ کر کمپیوٹر پہ سے نکال کر دیا. اب تو کمپیوٹر پہ ہوتے ہیں، پہلے وہ ڈرائنگ بورڈ کے اوپر بناتے تھے. تو اس نے اس پہ سے نکال کر آپ کو دیا، اس نے اس دن نہیں بنایا، وہ بہت دنوں سے بنا رہا تھا. کمپیوٹر پر ہی نہیں، اپنے دماغ میں بنا رہا تھا، چینجز کر رہا تھا. فائنل اس نے اپنے دماغ میں ایک نقشہ کیا، وہ کمپیوٹر پر آیا، پرنٹ آؤٹ نکال کے آپ کو دیا. تو جب وہ کمپیوٹر پر آ گیا جس کا اس نے آپ کو پرنٹ آؤٹ دیا، یہ تو ہے خلق، تخلیق، کریشن ہو گئی اس بلڈنگ کی. لیکن جب وہ اس کے دماغ میں بن بگڑ رہا تھا کہ اس کا کچن کدھر ہو، اور اس کا ڈرائنگ روم کدھر ہو، اس کا لیونگ روم کدھر ہو، ہوا کا کیا ہوگا آنے جانے کا، اسمیل کدھر سے نہیں آئے گی، دھوپ کا رخ کیا ہے، جب وہ ان چیزوں کو ارینج کر رہا تھا اس کا دماغ، اور اس نے کر لیا، یہ اس کا امر تھا جو ابھی سامنے نہیں آیا تھا محسوس شکل میں، ابھی دیکھا نہیں تھا کسی نے. لیکن اس نے تو ایک تخلیق، اس نے تو کچھ بنا دیا تھا، وہ بنا ہوا ابھی محسوس شکل میں نہیں آیا تھا جسے دوسرے دیکھ سکیں. جب وہ محسوس شکل میں آیا تو تخلیق ہو گئی، خلق. جب تک وہ محسوس شکل میں نہیں آیا تھا تو وہ امر تھا. اس نے ایک فیصلہ کیا تھا، اس نے ایک کام کیا، وہ کام جو ہے ایک معاملہ وہ وجود میں آ گیا تھا. وہ وجود میں ایسے نہیں آیا تھا کہ کوئی دوسرا اسے محسوس کر سکے. ایسے ہی اللہ کا ہے کہ اللہ نے جو ارادہ کیا، جو تخلیق کی، جو کچھ بھی کیا، وہ جب تک محسوس شکل میں جب سامنے آ جاتا ہے تخلیق ہو جاتا ہے، کریشن. اور اس سے پہلے اس کا وہ ارادہ، اس کا حکم کہہ لیں اس کو، وہ اس ارادے سے جو کچھ اس نے چاہا، اس کا امر، اس کا کوئی خاص حکم، اس کا کوئی خاص معاملہ، وہ امر ہوتا ہے جب تک وہ سامنے لوگوں کے محسوس شکل میں نہیں آ جاتا تو وہ امر کہلاتا ہے.